اور پاکستان سے نہیں بلکہ انگلینڈ سے تشریف لائے. ماشاءاللہ ذاتی طور پر ایک NGO چلا رہے ہیں جس کا مقصد غریب بچوں کی تعلیم کا فروغ ہے. آپ کا تعلق بھی سکر سے، تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید محمد طاہر نقوی صاحب. یہ ڈاکٹر سید طاہر نقوی خاص طور سے انگلینڈ سے ہمارے پروگرام. بہت شکریہ. میں چند لمحے آپ کو دوں گا تھوڑی دیر کے بعد. صاحبہ زمین صاحبہ اور جنہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا، وسیع شاہ صاحب کا جو طور پر لاہور سے تشریف لائے، عباس صاحب تشریف لائے، ہمارے بزرگ جناب شیر انصاری صاحب، جاوید صبا صاحب ہمارے فیس بک فرینڈ میں، لیکن پہلی دفعہ قوم شرف جو ہے وہ فلم شاپوں ملاقات بھی جناب کوثر نقوی صاحب ہمارے عزیز اور محترم. کچھ لوگ میرے ہاتھ میں کاغذات کے اس پرندے کو دیکھ کر فکر مند ہیں اور ان کے تاثرات اس پبلشر جیسے ہیں جس کو جون انڈیا مرحوم نے اپنی کتاب کا مسودہ دکھایا تھا. شاعری 150 صفحات پر تھی، پر دیواچہ تقریباً 940 صفحوں کا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں رکا. میں شاعر نہیں ہوں، پر 2004 میں برطانیہ منتقل ہونے سے پہلے مختلف ذرائع سے بالعموم اور اردو سفرناموں، خاص طور پر تارڑ صاحب کے سفرناموں سے بالخصوص جو معلومات حاصل ہوئی، ان سے پرزور امید تھی کہ برطانیہ کی رومانوی فضاؤں، وہاں کے خواتین کے دلربائی انداز اور زلیخائی مزاج کی بدولت میں چند ماہ میں ضرور شاعری شروع کر دوں گا. پر چند ماہ میں یہ اندازہ ہوا کہ موجودہ برطانیہ قصے کہانیوں سے بہت مختلف ہے. صرف برمنگھم میں تقریباً 200 کے قریب رجسٹرڈ مساجد ہیں. ہر نکڑ پر حلال ریسٹورنٹ اور دیسی اسٹور موجود ہے. 80 ایتھوں بون ہیں کہہ کے تعارف کراتے ہوئے بارش مرد اور 2 پاؤنڈ دیاں چکن دیاں لتاں دے دو کہتی ہوئی باحجاب خواتین بھی جا بجا نظر آتی ہیں. 24ویں قسمت کے جس اسپتال میں نے کام شروع کیا، وہاں لگتا تھا کہ ایک خاتون 3 بلکہ بسا اوقات 4 خواتین کو ملا کر بنائی گئی ہے، اور ان کی مزاجی تربیت غالباً اسی اکیڈمی میں ہوئی تھی جہاں PIA کی اور ہوسٹس کی کمیونیکیشن اسکلز کی تعلیم دی جاتی ہے. شیخی بھائی کا شورۂ آفاق تجربہ لے مر پی تو خیر نہیں ہوا، لیکن بارہا یو کین ڈو اٹ یور سیلف ضرور سنا. اس ساری استاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاعری تو کیا شروع کرتے، ادبی تشنگی روز بروز بڑھتی چلی گئی. ایک دن میں یوں ہی چینل بدل رہا تھا، دیکھا تو PTV گلوبل پر ایک چاکلیٹی ہیرو ایک کتاب سے کچھ پڑھ رہے ہیں. میں سمجھا ڈرامے کا کوئی ہیرو اپنا اسکرپٹ پڑھ رہا ہے، پر پڑھت بہت اعلیٰ تھی. شین قاف درست، مدہ و فتح واضح، مناسب لہجہ، اعلیٰ پس پردہ موسیقی. میں رک گیا، پروگرام سننا شروع کیا. اتنے میں بیگم داخل ہوئی کمرے میں اور کہا بے ساختہ کہا، ارے آپ وسیع شاہ کو سن رہے ہیں؟ میں اس سے پہلے شاہ صاحب کے نام سے ضرور واقف تھا، ان کے اشعار بھی مجھے یاد تھے، پر چہرہ پہلی دفعہ دیکھا تھا. بیگم نے یہ بھی بتایا کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں کے زمانے میں ان کی چند ہم مکتب خصوصی طور پر مشاعرے میں شاہ صاحب کو سننے بلکہ دیکھنے جاتی تھی. ان خواتین کے نام میں بعد میں لیتا ہوں. میں نے پورا پروگرام سنا، بہت اعلیٰ تھا. یوں لگا جیسے بہت عرصے بعد صحرا پر بارش ہو اور ادب کے پیاسے کی تشنگی دور ہو جائے. میں نے پروگرام ریکارڈنگ پر ڈال دیا. اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ جب بچے سو جاتے تو میں اور بیگم اپنا چائے کا کپ لے کر بیٹھ جاتے، پھر رات کے پروگرام دیکھتے. کبھی کوئی معروف شاعر یا ادیب آتا تو محسوس ہوتا کہ اس کی تخلیق کے کتنے زاویے ہیں جن سے ہم آشنا نہیں ہیں. کوئی غیر معروف شخص آتا تو پتہ چلتا کہ چھوٹے شہروں اور گلی محلوں میں اب تک صلاح و ستائش سے بے نیاز کیسا اعلیٰ تک تخلیق ہو رہا ہے. کبھی آفتہ پروین کی تانیں ہمیں مسحور کر دیتی، کبھی فریہ پرویز سے اسکرین سج جاتی تو کبھی باقر کی بانسری ماحول کو مست کر دیتی. یہ سلسلہ کئی سال چلا. پاکستان کے کسی چھوٹے سے اسٹوڈیو میں پروگرام ریکارڈ کراتے وقت
شاید شاہ صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا یہ پروگرام دنیا کے کس کس حصے میں ادب کے متوالوں کی تشنہ کامی کو شادمانی اور شادکامی میں تبدیل کر رہا ہے۔ اب ان خواتین کا ذکر ہو جو کہ شاہ صاحب کو سننے جاتی تھیں تو میں ضرور ان کے نام بتاتا، لیکن میں نے ایک شعر سنا، مجھے تم احتیاطاً خط نہ لکھنا، میرے بیٹوں کو پڑھنا آ گیا ہے۔ خواتین جو ہیں وہ پوتوں اور نواسیوں والیاں ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ویڈیو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات تو جن کی نہیں بنی ان کی بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میں ان خواتین کا نام نہیں لوں گا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن کے حوالے سے کہ یہ بتانا کہ کون کون تھا، اس سے زیادہ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کون کون نہیں تھا۔ تو میں یہ ذکر کر دوں کہ ہماری بیگم کی ہم مکتب فاطمہ جنہ میڈیکل کالج کی مشہور ہماری عبد العزیز فردوس عاشق اعوان صاحب کا نام ان میں شامل نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سننے کے بعد شاہ صاحب کو بہت تسلی ہوئی ہوگی، اور اب اگر اس پروگرام کی ویڈیو بھابھی تک بھی پہنچ جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ میزبان بدل گیا، تو میزبان کیا بدلے، پروگرام ہی بدل گیا، اب وہ لطف نہیں رہا۔ بہرحال میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور چاہیں تو اپنا ایک خود چینل جو ہے شروع کریں تاکہ ہم دوبارہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بات جون بھائی سے شروع ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر ان کا ایک قول پاکستان میاں یہ سب علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت ہے بہت مشہور ہوا۔ جون بھائی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ بات جب تک علی گڑھ کے لونڈوں کے ہاتھ میں تھی حالات بہت بہتر تھے، پھر یوں ہوا کہ انانی حکومت زبردستی کارکن کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی، ملک دولت ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فوج کے کمرے میں لگائے گئے پودے اصل میں آکاف بیل ہوتے ہیں۔ ان میں نہ فکر و نظر کے گلاب کھلتے ہیں، نہ ان سے چمن میں کوئی رونق ہوتی ہے۔ ایسی آکاف بیلوں کو محکمہ زراعت یعنی سیاسی جماعتیں، محکمہ زراعت یعنی مالی خود نوچ کر پھینک دیتا ہے اور کچھ کی تراش کر دیتا ہے کہ اس کے مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ دیدہ بروں نے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے آج سے تقریباً 14 سال پہلے اپنی مدد آپ کے تحت ایوری ہیومن میٹرز بنانے کا ارادہ کیا۔ جب ریاستیں دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے بیمانی نعرے ایجاد کر لیں اور وہ بھی وہ ریاست جس میں 2 کروڑ بچہ اسکول جاتا ہی نہ ہو، تو پھر اپنے بچوں کو چندہ کر کے پڑھانا پڑتا ہے۔ جانے کون لوگ تھے جن کے لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہاں تو یہ حال تھا کہ صدا لگائی تو پرسان حال کوئی نہ تھا، سمجھ رہے تھے تمام شہر ہم نوا ہوگا۔ خاص کر جب یزید وقت نے FATF کی برہنہ تلوار نکالی تو بہت لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ بہرحال پھر بھی میں بہت خوشی سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم 3 اسکول بنا چکے ہیں، 400 بچیاں زیر تعلیم، اور یہ وہ علاقے ہیں جن میں لوگوں کے بقول حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی بچی نے جو ہے وہ کوئی بچی ان کے زیور سے آراستہ نہیں ہوئی۔ تقریباً 12 واٹر پلانٹ ہیں جن سے 4 سے 5 ہزار افراد روزانہ صاف پانی حاصل کرتے ہیں۔ ہینڈ پمپ کی گنتی 55 تک گنتی رکھی تھی، 500 تک گنتی رکھی تھی، پھر چھوڑ دی کہ نیک کام میں کیا کریں۔ یہ سب آپ جیسے لوگوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اپنے تمام ڈونرز کو یاد کرتے ہوئے ان سب کا بہت شکریہ، بالخصوص دا ورلڈ فیڈریشن اور کمفرٹ ایڈ جیسے اداروں کا بہت بہت شکریہ جن کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر آپ سے اجازت دوں گا۔ لوگ میرے سیاحت کے شوق سے تو واقف ہیں، پر یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے غروب آفتاب کا بہت پسند ہے۔ شاید اس کا تعلق سکھر میں لبِ مہران گزاری ہوئی شاموں سے ہو۔ میں نے اس ڈوبتے سورج کو عرب کے ریگستانوں سے لے کر ناروے کے فجورس تک اور ایمیزون کے جنگلوں سے لے کر مینہٹن کی بلند بالا عمارتوں تک کیمرے کی آنکھ میں قید کیا ہے، اور غروب آفتاب کا ایک منظر ایسا ہے جس کو یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کیونکہ میں اس کو بتاتے ہوئے تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہوں، اس لیے میں اپنے بھائی یاسر نقوی سے کہتا ہوں کہ وہ اس کو میری جگہ پڑھ لیں۔ بہت شکریہ۔ ایک ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ ہم علی پور گاما سے آگے نکل کر کچے روڈ پر گئے۔ تقریباً 10-12 کلومیٹر کے بعد ایک بستی ہے۔ بستی کے شروع میں ہی 3 لوگ کھڑے،
गाड़ी से उतरकर तारुफ हुआ तो पता चला कि ये 3 लोग दरअसल 3 नस्लें हैं, दादा, बेटा और पोता। पोते ने झट से फोन से एक तस्वीर निकाली। पस मंजर में अब गुरूब होता सूरज नुमाया था। पोते ने बताया, दादा तो 1.5 घंटे पहले से ही यहाँ आकर खड़े हो गए थे, मैं दिन भर का थका हुआ था। दादा से अर्ज़ मुलाकात पूछी। दादा अभी कुछ ऐसे दादा भी न थे, लगता शायद 55 के करीब हों। कहने लगे, ये मेरी ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन लेकर इस पे गर्ल्स स्कूल बना दें। मैं कुछ हैरान हुआ, ज़मीन ना सिर्फ ज़रखेज़ थी बल्कि उस पर फसलें गुल भी लगी हुई थी। मैंने वजह पूछी, बताया बस्ती बड़ी है, नज़दीक तरीन गर्ल्स स्कूल तकरीबन 7 किलोमीटर दूर। बेटा कहने लगा, दादा को बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक, मेरी 2 बहनों को स्कूल लेकर जाते हैं तो उन्होंने पढ़ा था। 2 दफ़ा स्कूल ले जाने का मतलब है कि 7 दफ़ा के 2 चक्कर, यानी कि तकरीबन 14 को ज़रब करें आप 2 से तो 28 किलोमीटर तक का सफ़र था। मेरी हैरानी बढ़ गई। ख्याल आया कि वो पढ़ाई भी चूल्हे के जहन्नुम का रिज़्क़ बन चुकी होगी। पूछा, वो अब क्या करती हैं? बताया, दोनों कॉलेज में पढ़ाती हैं, इनके शौहर भी पढ़ाते हैं। मैं दादा से कहने लगा, डॉक्टर साहब बस एक बात, बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लड़कियां यहाँ दोपहर को नमाज पढ़कर और खाना खाकर घर जाएं। मैं थोड़ा झुल्ला सका और पूछा, इस बिल्डिंग और खाने का खर्चा कौन देगा? दादा का चेहरा सुर्ख हो गया, सीने पे हाथ मार कर बोले, हम लोग खर्चा खुद उठाएंगे। 100 मन से ज़्यादा तो हमारे खेतों की फसल की ज़कात निकलती है। आपको इसलिए बुलाया है कि हम दफ्तर फाइलों के पीछे नहीं भाग सकते। मैंने चंद लम्हे उनकी तरफ देखा और फिर नज़रें दादा के अज़म से शिकस्त खा गई। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, कल मुजफ्फरगढ़ तशरीफ़ ले आएँ, आपका स्कूल बन जाएगा। बहुत साल गुजर गए, मैं अब भी जब इस तस्वीर को देखता हूँ तो लगता है कि सूरज गुरूब नहीं बल्कि तुलू हो रहा है। ये सूरज इल्म, खुद किफ़ालत और अपनी आप मदद का सूरज है। एवरी ह्यूमन मैटर्स, उसी सूरज की एक तवाना किरण। बहुत शुक्रिया।